خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف ایک شخص کی سوچ نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ آج ہم اسی عظیم شخصیت سر آئزیک نیوٹن اور ان کی ناقابل یقین میراث کے بارے میں جانیں گے۔ تو آخر وہ شخص تھا کون جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے ہمیں پہلی بار سمجھایا کہ سیارے کیوں گھومتے ہیں اور سیب درخت سے نیچے ہی کیوں گرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سر آئزیک نیوٹن تھے۔ دیکھیں، نیوٹن صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ تو جدید سائنس کے معمار تھے۔ ان کے نظریات وہ بنیاد ہیں جس پر آج کی ٹیکنالوجی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سچ پوچھیں تو ان کے بغیر ہماری دنیا آج جیسی ہے ویسی بالکل نہ ہوتی، ناقابل تصور حد تک مختلف ہوتی۔ لیکن ہر عظیم کہانی کی طرح اس کہانی کی شروعات بھی بہت معمولی تھی۔ تو آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسان کا بیٹا تاریخ کے سب سے بڑے ذہین افراد میں سے ایک کیسے بنا۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ سوچیں ذرا، 1642 میں انگلینڈ کے ایک کسان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جسمانی طور پر کافی کمزور تھا، لیکن اس کے ذہن میں کائنات کے راز کھولنے کی ایک زبردست صلاحیت چھپی ہوئی تھی۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ذہانت حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ ان کا اصل سفر شروع ہوا 1661 میں کیمبرج یونیورسٹی سے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کے تجسس کو پر لگ گئے۔ انہیں اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا موقع ملا، اور یہیں سے ان دریافتوں کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے آگے چل کر دنیا کو بدل دینا تھا۔ کیمبرج میں گزارے گئے ان سالوں نے ہی انہیں اس مقام پر پہنچایا جہاں سے وہ سائنس کی تاریخ کا رخ موڑنے والے تھے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ان انقلابی دریافتوں کی جن کی وجہ سے آج پوری دنیا نیوٹن کو جانتی ہے۔ اچھا، تو ان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھے حرکت کے 3 قانون۔ پہلا قانون بہت سادہ ہے، کوئی چیز تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلتی یا چلتی ہوئی نہیں رکتی جب تک اس پر کوئی باہر سے قوت نہ لگے۔ دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے کتنی قوت چاہیے، اور تیسرا کہ ہر عمل کا ایک برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ بالکل یہی وہ اصول ہے جو راکٹ کو خلا میں بھیجتا ہے۔ یہ کائنات کے بنیادی اصول ہیں۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ لمحہ آیا، ایک گرتا ہوا سیب۔ اب دیکھیں، جہاں عام لوگوں کو صرف ایک پھل نظر آتا، نیوٹن کو اس میں کائنات کا ایک بہت بڑا راز نظر آ گیا۔ ایک بالکل عام سے واقعے نے ایک غیر معمولی سوال کو جنم دیا، اور بس اسی ایک مشاہدے سے کائناتی کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون پیدا ہوا۔ نیوٹن نے یہ سمجھ لیا کہ جو قوت سیب کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے نا، بالکل وہی قوت چاند کو زمین کے گرد گھما رہی ہے اور سیاروں کو سورج کے گرد۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا جس نے کائنات کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ نیوٹن کی ذہانت تو اس سے بھی آگے تھی۔ حرکت اور کشش ثقل کو سمجھنے کے لیے انہیں ایک نئے قسم کی ریاضی کی ضرورت پڑی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود ہی کیلکولس ایجاد کر ڈالی۔ اور یہی نہیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج کی جو سفید روشنی ہے وہ دراصل قوس قزح کے تمام رنگوں کا مکسچر ہے۔ واقعی وہ ایک ہمہ جہت ذہین تھے۔ اب ان تمام انقلابی خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک کتاب کی ضرورت تھی، اور وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی بلکہ وہ سائنس کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا پرنسپیا میتھمیٹیکا۔ یہ صرف کاغذ پر لکھی باتیں نہیں تھیں، نہیں، یہ جدید سائنس کا ایک طرح سے اعلان تھا۔ ایک ایسی کتاب جس نے کائنات کے اصولوں کو ریاضی کی زبان میں بیان کر دیا۔ آج بھی اتنے سالوں بعد بھی پرنسپیا میتھمیٹیکا کو تاریخ کی سب سے اہم سائنسی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب نے ہمیں کائنات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور منظم طریقہ دیا۔ تو پھر نیوٹن نے ہمیں ورثے میں کیا دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کام کا اثر آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی کتنا گہرا ہے۔ ظاہر ہے ان کی زندگی بھر کی خدمات کے اعتراف میں 1705 میں انہیں ملکہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا۔ یہ اس وقت ایک سائنسدان کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نیوٹن 1727 میں اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ان کے قوانین آج بھی زندہ ہیں۔ یقین کیجئے، آج ہم جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ گاڑی چلانا ہو یا خلا میں سیٹلائٹ بھیجنا ہو، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں نیوٹن کے ہی اصول کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر نیوٹن نہ ہوتے تو آج ہماری یہ دنیا کیسی ہوتی؟